السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت نہوم کے مضمون تاریخ کی بدلتی زندگی حصہ 1 اس سبق کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ عزیز طالبات، ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہمارے 21ویں صدی میں جو تیز رفتاری سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان سب کے بارے میں جانا کہ کس طرح آزادی کے بعد یا آزادی کے وقت ہمارے دستور نے ہمارے لیے کیا کیا سہولیات فراہم کی اور ہمیں کس طرح اس آزاد جمہوری ملک میں رہنے کا سہولیات دی گئی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں کیا کیا سہولیات حاصل ہیں۔ خاندانی نظام۔ آزادی سے قبل متحد خاندانی نظام بھارتی سماج کی ایک اہم شناخت تھی۔ بھارت پوری دنیا میں متحد خاندانی نظام کے لیے مشہور تھا، لیکن عالمگیری گلوبلائزیشن کی وجہ سے اب انفرادی خاندان کا نظام بڑھ رہا ہے۔ آزادی سے قبل یعنی کہ آزادی سے پہلے متحد خاندانی نظام یعنی کہ جوائنٹ فیملی، جہاں پر سب لوگ ایک ہی گھر میں مل جل کر رہتے تھے۔ یہ ہندوستانی سماج یعنی کہ ہندوستانی سوسائٹی کی ایک اہم شناخت تھی۔ ہندوستانی سماج اسی سے جانا جاتا تھا کہ یہاں پر باپ، دادا، بھائی، بہن، بچے، بیوی سب ایک ساتھ مل کر ایک گھر میں رہتے تھے۔ بھارت پوری دنیا میں متحد خاندانی نظام کے لیے مشہور تھا، لیکن اب گلوبلائزیشن یعنی کہ عالمگیری ہو گئی۔ یہاں کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں نوکری کے سلسلے میں آ رہے ہیں، تجارت کے سلسلے میں آ جا رہے ہیں۔ بھارت میں بھی کئی سارے غیر ملکی لوگ آ بسے ہیں، جس کی وجہ سے اب انفرادی نظام یعنی کہ سنگل فیملی کا نظام بڑھ رہا ہے، جس میں صرف کون کون ہوتے ہیں؟ ماں، باپ اور بچے، بس۔ سماجی فلاح۔ دستور ہند ہی میں فلاحی ریاست قائم کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ بھارت اس قسم کا تذکرہ کرنے والا دنیا کا پہلا ملک ہے۔ بھارت کے شہریوں کو مکمل روزگار، طبی سہولیات، تعلیم و ترقی کے مواقع مہیا کرانا سماجی فلاح کے پروگرام کے مقاصد ہیں۔ سماجی فلاح یعنی کہ سماج میں رہنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود، جس میں بھارت میں رہنے والے شہری جیسے جو کہ بھارت کی عوام ہیں، ان کو مکمل طور پر روزگار مل رہا ہو، ان کو مکمل طور پر طبی سہولیات مل رہی ہو، یعنی کہ دوا، گولی، میڈیسن وغیرہ یہ سب صحیح طور پر انہیں مل رہا ہو۔ تعلیم و ترقی یعنی کہ ہر کسی کو تعلیم حاصل کرنے کا حق بھارت میں دیا گیا ہے، اسی لیے تعلیم و ترقی کے مواقع ہر کسی کو ملنا چاہیے۔ یہ یہاں کے سماجی فلاح کے پروگرام کے مقاصد ہیں۔ بھارتی سماج میں معاشی، سماجی، تعلیمی اور تہذیبی اعتبار سے بڑے پیمانے پر عدم مساوات پائی جاتی ہے۔ خواتین، بچوں، معذوروں، درجہ فہرست ذاتوں اور جماعتوں نیز اقلیتوں کو ترقی کے یکساں مواقع ملنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھارت میں کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی اونچی ذات کا ہے تو کوئی نچلی ذات کا ہے، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، یہاں تک کہ کسی کا مذہب کچھ ہے تو کسی کا مذہب کچھ ہے، یعنی کہ یہاں پر ہر قسم کے مذہب کے، ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ سہولیات خواتین، بچوں، معذوروں اور درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست جماعتوں کو دی گئی ہے، جو کہ اقلیت کہلاتے ہیں۔ آزادی کے بعد حکومت کو یہ سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا، جس کے لیے حکومت ہند نے 1964 میں سماجی بہبود محکمہ قائم کیا۔ اس وزارت کے زیر انصرام تغذیہ و بچوں کی نشو و نما، سماجی تحفظ، خواتین کی فلاح و بہبود کے پروگرام انجام دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ بھارت نے اس چیلنج یعنی کہ اس مسئلے کو فیس کرنے کے لیے ایک محکمہ بنایا، جسے سماجی بہبود محکمہ کہا جاتا ہے، جو اس میں کئی وزارات ہوتے ہیں، جو کہ
یہ جو کہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ بچوں کی نشو و نما کس طرح سے ہو رہی ہے، لوگوں کا سماجی تحفظ ہو رہا ہے یا نہیں، اور خواتین کی فلاح و بہبود کس طرح کی جائے، اس وغیرہ پروگرام پر وہ کام انجام دیتے ہیں۔ اسی قسم کا انتظام اب ریاستی سطح پر کیا گیا ہے۔ درجہ فہرست ذاتیں اور جماعتیں۔ 1971 کی مردم شماری کے مطابق ملک میں 22% آبادی درجہ فہرست ذاتوں اور جماعتوں پر مشتمل تھی۔ 1971 کی مردم شماری کے مطابق یعنی کہ جب 1971 میں جب مردم شماری کی گئی تھی، جب اس میں 22% کیا تھی، درجہ فہرست ذات اور درجہ فہرست جماعت۔ اب یہاں پر ہم درجہ فہرست ذات یعنی کہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے وہ درجہ فہرست ذات کہلاتی ہے، اور جماعت جو آدیواسی لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں انہیں درجہ فہرست جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ دستوری زبان ہے۔ ان سب کے لیے قانون سازی کے ذریعے تعلیمی وظیفے اور نمائندگیاں دے کر ان کے لیے لوک سبھا، راجیہ سبھا اور حکومت کی دیگر ملازمتوں میں کچھ نشستوں کا محفوظ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ان کے لیے ایک ریزرویشن، آپ سمجھتے ہیں ریزرویشن کسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ انہیں کچھ ہر شعبے میں ان کے لیے کچھ نشستیں محفوظ کر لی گئی ہے کہ اس سیٹ پر درجہ فہرست ذات یا جماعت کا لڑکا یا لڑکی اس پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا پھر نوکری کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے، اور راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں ان کے لیے کچھ سیٹیں بھی محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ صحت عامہ۔ بھارت کے دستور میں عوام کے رہن سہن کے معیار میں بہتری، مناسب تغذیہ اور صحت عامہ میں اصلاح کا ذکر حکومت کے اولین فرض کے طور پر کیا گیا ہے۔ صحت عامہ یعنی کہ عوام کی صحت کے بارے میں دستور میں بہت زیادہ غور و فکر کیا گیا ہے کہ ان کا رہن سہن معیاری ہو، یعنی کہ اچھا رہن سہن ہو، اور انہیں غذا بھی اچھی ملے، اور ان کی صحت میں اصلاح کس طرح سے کری جائے، یہ سب کارکردگی پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت کا محکمہ صحت و سماجی بہبود ریاستی حکومت کی مدد کرتا ہے۔ چھٹے 5 سالہ منصوبے کے مطابق ابتدائی صحت عامہ سے متعلق طبی امداد دیہی علاقوں کے عام لوگوں، آدیواسیوں اور غریب طبقات تک پہنچنا اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ صحت عامہ سے متعلق ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، یونانی، آیورویدک اور قدرتی طریقے ہائے علاج کو منظوری دے کر صحت عامہ کے لیے مثبت قدم اٹھایا گیا۔ اب صحت عامہ عوام کی صحت کو محفوظ کرنے کے لیے دیہی علاقوں میں، جیسے دیہی علاقوں کے گاؤں کے لوگوں کو اپنا علاج وغیرہ کرانے کے لیے شہروں کے ڈاکٹروں تک آنا پڑتا ہے، اسی لیے حکومت نے کیا کیا، انہیں طبی امداد گاؤں میں، دیہاتوں میں مہیا کرا دی گئی، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا۔ صحت عامہ سے متعلق ایلوپیتھی یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، یونانی، آیورویدک، یہ سب چیزیں ان سب چیزوں کا طریقہ علاج کو منظوری دے کر حکومت نے عوام کے لیے بہت نمایاں کام کیا ہے۔ صحت عامہ کے شعبے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کی وجہ سے ملک کی عوام کی زندگیوں کو فقر سے نجات مل گئی ہے۔ 1962 میں تمل ناڈو کے ویلور میں کرسچن میڈیکل کالج کے اسپتال میں ڈاکٹر این گوپی ناتھ کی قیادت میں کامیاب اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، جس کی وجہ سے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب گاؤں کے لوگوں کو شہروں میں آنا پڑتا تھا، شہروں کے لوگوں کو دوسرے بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا، ایک بڑے شہر میں جو طبی امداد نہیں ہے اس کے لیے انہیں بیرونی ملک کا سفر کرنا پڑتا تھا، جس کے لیے بہت زیادہ خرچ، بہت زیادہ وقت درکار ہوتا تھا، جو کہ مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے بھارت نے بھی ترقی کرتے کرتے ایک دفعہ 1962 میں تمل ناڈو کے ویلور میں اوپن ہارٹ سرجری کی، جو کہ بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔ جے پور فوڈ